میر ایاز صادق صاحب، بیگم صفدر امان صاحبہ، اس وقت کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ آپ کریں تو جنیوا کنونشن، کوئی اور کرے تو ڈر خوف ٹینشن۔ یہ ہے ان کی منافقت، یہ ہے ان کی بدجانتی، یہ ہے ان کی ٹکے ماری، یہ ہے ان کی چانکیہ کی سیاست، یہ ہے ان کی میکاولی کی سیاست، یہ ہے ان کی کوئبلز کی سیاست۔ اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ معافی نہیں مانگنی، معافی ہمیشہ اعلیٰ ظرف مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے حسب نسل والا مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑا آدمی مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے باپ کی اولاد مانگتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے، اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم ہو جائے، معافی وہ مانگتا ہے۔ مزار قائد کی بے حرمتی کر دی، ابھی تک معافی نہیں مانگی۔ اور ام رباب اپنے حق کے لیے بینظیر بھٹو کے مزار پہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مزار کو اس کو جانے نہیں دیا گیا کہ بے حرمتی ہوگی۔ بابائے قوم قائد اعظم کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ جہاں پہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کے حق میں مادر ملت کے نعرے لگوائے، پکڑے گئے تو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، کوئی معافی نہیں مانگی۔ پھر اس کے بعد کل پریس کانفرنس کی اسی میر ایاز صادق نے اسی مولوی فضل الرحمان کے ساتھ، جس مولوی فضل الرحمان کے ابا و اجداد اور باپ نے کہا تھا شکر ہے پاکستان بنانے میں ہمارے بزرگوں کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس نے کم کہا، اسے اس سے زیادہ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں جناب، پاکستان کی عوام جان چکی ہے۔ میں تو انڈین چینلز کے اندر مسلسل جاتا ہوں، ریگولر جاتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ اور لاسٹ جو میرے ساتھ ایونٹ ہوا وہاں پر انڈین را کا سابق ڈائریکٹر تڑیا دیتا رہا میرا مائک بند کر کے، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزدار، کہ 15 دن سے لے کے 2 مہینے میں دیکھنا ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم بلوچستان میں کیا کرتے ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں، آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے۔ یہی زبان سلطان مفرور الدین ارطغرل، یہی محمود خان اچکزئی، یہی بیگم صفدر امان 15 دن سے لے کے 2 مہینے کا جناب آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام جرأت مند عوام ہے، محب وطن عوام ہے۔ میں عبد القادر بلوچ کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کے صوبائی صدر۔ میں ان کے سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے سابق وزیر سردار منصف ڈوگر کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے سابق MNA ملک اعتبار کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے حاضر سروس MPA میاں جلیل شرپوری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں نشاد ڈہا کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں جہانگیر خانزادہ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے اشرف انصاری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے مولوی غیاث کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور میں ان کے DCO MNA MP اور سینٹرز کہ جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے لیکن انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا کہ ہم اس ملک دشمن طاقت اور انڈیا کے بیانیے کے اوپر اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے ساتھ اور اس کی اس بیٹی کے ساتھ کہ جس کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کا صرف مطلب یہ ہے مجھے لندن جانے دو۔ ووٹ کو عزت دو ایکول ٹو مجھے لندن جانے دو، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ نون لیگ کا 100% ووٹر محب وطن ہے، 100%۔ نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی، نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ میر ایاز صادق نے پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے کیا بکواس کی۔ نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ اردو زبان کہ جو پورے پاکستان کی جان ہے اور پاکستان کو بنانے کا بنیادی ہب ہے، محمود خان اچکزئی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بکواس کی کہ اردو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن کسی ایک میں جرأت نہیں ہوئی کہ اس کوئٹہ کے جلسے میں تو اس کے بعد لیڈر آتا اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ کہہ دیتا کہ جناب اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ غلط بات ہے، اردو زبان سے ہماری افیلیشن اور فلاں فلاں۔ میں پنجابی ہونے کے باوجود پنجابی ازم کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اپنے اردو ازم اور اپنے پاکستان ازم کے مقابلے میں۔ ہمارے لیے صرف اور صرف اول و آخر پاکستان
چپ چپ جی گئے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آل قطارہ پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، کسی نے اس کے اوپر محمود خالد اکزئی کی گوشمالی نہیں کی. میاں انس جناب نورانی صاحب مولانا سلپ آف ٹنگ ہوئی جو بھی ہوئی، لیکن کسی کو جرأت نہیں. اس کے بعد سارے یہ مکس اچار پارٹی کے لیڈر آئے تقریر کرنے. یا تم کلیریفائی کر دو کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا جو انہوں نے کہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ سارا ان کا جناب کٹھا چھٹا اس طرح آپس میں ملا ہوا ہے. باہر سے ڈوریاں ہل رہی ہیں، لیکن اپنی کرپشن، اپنی بدجانتی، اپنی ٹکے ماری سے بچنے کے لیے پاکستان کو ہم داؤ پہ لگنے نہیں دیں گے. اچھا چوہان صاحب، یہ پی ڈی ایم کی عمر کتنی ہے؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ دودھ کے دانت جو ہے وہ نہیں نکال سکے گی. دودھ کے دانت ان کے ابھی پورے نہیں نکلیں گے. اس سے پہلے پی ڈی ایم جناب قصہ پانی نہ بن جائے گی اور دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی. اس سے پہلے اور میں نے 3 دن سے میں بات کر رہا ہوں، 4 دن سے میں نے کہا کہ میاں محسن لطیف، میاں احسن لطیف، عباس شریف، نواز شریف، یہ فیملی اکٹھی ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوقاف کی زمینوں کے نیب کا کیس محسن لطیف اور احسن لطیف پہ ہوا. میاں محسن لطیف کا اور عباس شریف فیملی کا اور نواز شریف فیملی کا اور بیگم صفدر اعوان کا یہ ایمان ہے کہ یہ کیس بنیادی طور پہ حمزہ شہباز پہ بننا چاہیے تھا، لیکن حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کوئی کمال مہارت کر کے، کوئی جادوگری کر کے اپنے سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا. اس بنیاد پہ ان کا سخت اختلاف ہوا ہوا. میں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا 4-6 دن پہلے کہ بیگم صفدر اعوان سیریسلی کنسلٹیشن کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی اپنے نام سے رجسٹر کرانے کی. اب میری ان ساری باتوں کو رد نہیں کیا. وہ ایک رکھی ہوئی ہے انہوں نے جناب ترجمان، وہ بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ ابھی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد آئے گی. اس نے یہی کہا کہ بھئی آپ مامے چاچے لگتے ہیں چوہان صاحب آل شریف کے اختلافات کی ہوں گے، یہ نہیں کہا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آج جو ڈرامہ کیا نا، یہ میری پچھلے 1 ہفتے کی پشین گوئیوں کے نتیجے میں آج جو حمزہ شہباز صاحب کی اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ کا جو ملنا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. یہ بنیادی طور پر فیاض الحسن چوہان کی جو پریڈکشن تھی اس کا اثر ظاہر کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی. ان کی اپنے گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کی پارٹی تباہ ہو گئی ہے. اور میں ایک بات پچھلے کئی ماہ سے دہرا رہا ہوں، میم لیگ جتنا کھل کے کھیلے گی اتنا میم لیگ کا بھی، نون لیگ کا بھی، شین لیگ کا بھی اور مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کا بھی بیڑا کر کرے گی. اچھا سر، یہ کہ مادر ملت کہہ کے بلایا جائے اور اس پہ فلیکسیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھو بات کھل کے آ گئی نا. وہ سائی کیپٹن صفدر کہتا تھا میں نے تو جناب فاطمہ جناح کے لیے نعرے مارے تھے. یہ بالکل وہی ہے. ایک بندہ جناب سمندر کے کنارے کھڑا تھا، اچانک جناب لہروں کا چپیڑا آیا، وہ اس کو اندر لے گیا. جناب ڈوبنے لگا تو دل ہی دل میں اس نے منت مانگی ہے اللہ مجھے بچا لے گا تو تیرے رستے میں دیکھ دوں گا. دوسرا چپیڑا آیا، اسے باہر پھینک دیا. باہر آیا، دل میں کھوٹ آ گیا، دل میں کہتا کیڑی دیکھ. ساتھ ہی تیسرا چپیڑا آیا، پھر اندر لے گیا. تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ دیے میں تو سوچ رہا سی کیڑی دیکھ مٹھی کے سلونی. ٹھیک ہے نا، یہ ایگزیکٹ صفدر اعوان کی وہی چلاکی تھی. اپنی زوجہ ماجدہ کو سامنے کھڑا کر کے اس کی مادر ملت کے نعرے لگا رہا تھا. پکڑا گیا تو کہتا میں کون سے ان کی کر رہا تھا، میں تو مادر ملت فاطمہ جناح کے نعرے مار رہا تھا. او بھائی کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ ہمیں تمہارے وہ اسمبلی کے اندر بھی وہ خطبے دیکھے ہیں، تمہاری وہ پوری اسٹریٹجی دیکھی ہے، تمہارے وہ نعرے دیکھے ہیں جس کے اوپر تم اس بیگم صفدر اعوان کو مادر ملت بنا کے شو کرتے ہو، تو شرم آنی چاہیے. اچھا چوہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیاست اپنی جگہ پہ رہی، لاہور کے اندر 200 سے زائد مقامات کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے پنجاب حکومت کا اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2 ماہ میں کوئی ریسپانس نہیں نظر آ رہا. اس حوالے سے کیا دیکھیں؟ دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی جان سب سے پہلے ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب فرام ڈے فرسٹ سے ہر چیز کا جو ہے فوری نوٹس بھی لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایکشن بھی لیتے ہیں. تو یہ جتنی کچھ بھی جو ہے وہ پالیسی اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی جان کو میرا بھی ایک سوال کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اب دیکھیں گی قوم کی کس کی ٹانگیں کانپتی ہوں، تو کیا مریم نواز گرفتار ہونے جا رہی ہے؟ بھائی ساروں نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز کی ٹانگیں تو کانپ گئی نا. کل اس نے کہا جی میں نے بختر بند گاڑی میں نہیں جا رہا. اور یار تو اپنی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے جا رہا ہے یا چھوٹی پھوپھی کے شادی پہ یا ولیمے پہ جا رہا ہے؟
یا جو ہے نا تو شالامار باغ سیر کرنے جا رہا ہے، تجھے لیموزن گاڑی میں لے کے جائیں، تجھے ہیلی کاپٹر کرائیں، چارٹر طیارہ کرائیں، یا مرسیڈیز گاڑی تیرے لیے کرائیں، اور بھائی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے ملزم اور مجرم ہو، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب تو مجرم بن گئے ہو. اور ٹکٹلیاں اور ان کے ناز نخرے دیکھو جی، ہم نے بختر بند گاڑی میں، اور این ٹائم پہ بختر بند گاڑی کے قریب پہنچا تو ٹانگیں کانپنا شروع ہوگی، کہتا میں نہیں جا رہا. تو ٹانگیں کس کی کانپیں گی؟ ان کی کانپیں گی. آخری سوال جی. سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. ہم نے آپ کو کنٹینر پر سونے سے لے کر پیتا کھانے تک دکھایا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہے لالچ میں صحافیوں پر تشدد کیا گیا، باقاعدہ طور پر مارا گیا، گلے دبائے گئے. اس پر کیا کہیں گے؟ سٹی 42 کے ہمارے رپورٹر زخمی بھی نون لیگ کے لوگوں نے کیا ہے، پولیس والے بھی اچھا مجھے جو ہے وہ صحافی دوستوں کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ نون لیگ کے جتنے بیٹ رپورٹر ہیں ان کو پراپر طریقے سے، یا یہ تو اپنے فنکشنز میں بھی نہیں بلاتے نون لیگ والے، اور اس کے بعد بلائے تو پھر ان کو عزت اور احترام کا خیال نہیں کرتے، ان کو باہر بٹھائے رکھتے ہیں. تو میری گزارش ہے بیگم سردار عوان صاحبہ سے، ووٹ کو عزت دو کے ساتھ صحافیوں کو عزت دو. یہ نعرہ بھی لگاؤ، جرنلسٹ ہے تو آپ ہیں، آپ کی ہر قسم کی جناب 2 نمبری بھی جناب چھپا کے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ جرنلسٹ ہی ہے، یہ میڈیا ہی ہے. تو اتنی کریج رکھو، یہ اپنے لکھے پڑھے سوالات چند لوگوں کو دے کے پچھوا کے پتلی گلی سے بھاگنے والی روایت چھوڑو، ٹھیک ہے. اور نون لیگ کے جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہیں، یہ میری اطلاع ہے کہ وہ آرگنائزیشن بنانے لگے ہیں اور وہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے. جیسا ووٹ کو عزت دو والی احتجاجی تحریک تھی، اسی طرح نون لیگ کے خلاف جناب صحافیوں کو عزت دو والی تحریک بھی جو ہے وہ آ رہی ہے.